پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. مدت کتنی ہے؟ 5 سال اور 8 مہینے. یہ 5 سال اور 8 مہینے خطرات کا ایک زبردست مقابلہ ہوا. چاروں طرف سے خطرات آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کا استقامت کے پہاڑ جم کر ان خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور امت کو ان خطرات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چلایا ہے، یہ امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے. تو یہ پہلی بات ہوتی. کیا کیا خطرات تھے؟ اندرونی خطرات، مدینہ کے اندر خطرات، منافقین اور یہود، اور بیرونی خطرات قریش. مدینہ منورہ کے اندر کچھ غیر مسلم عرب تھے، انہوں نے زبانی طور پر کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے وہ کافر تھے. ان کو منافق کہتے ہیں. اور ایک طبقہ تھا یہود کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان منافقین کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی. وہ سردار بننے والا تھا اور اس کے سر پر تاج رکھا جانے والا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، اس کی وہ ساری سرداری خراب ہو گئی. اس کو اس پر غصہ آیا اور اس نے مجبور ہو کر کلمہ تو پڑھا لیکن دل میں وہ خلاف تھا اور دل میں وہ کافر تھا، اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی. اس کا پورا ایک گروپ تھا، اس کی ایک جماعت تھی، اس کو منافقین کہتے تھے. اور دوسری جماعت یہود کی تھی. یہودیوں کو خوب پتہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے اور حق پیغمبر ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک حسد کی آگ جل رہی تھی. حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. اندر سے خطرہ اور باہر سے قریش کا خطرہ تھا. قریش کون لوگ ہیں؟ یہ عرب کا ایک طاقتور ترین قبیلہ ہے. عرب میں قریش بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی کو قریش کہتے ہیں. یہ قریش اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ قریش اپنے مردے کو دوسرے لوگوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے مردے کی توہین ہے. قریش کا پورے عرب پر اثر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قریش خانہ کعبہ کے پاسبان تھے اور لوگ خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے. اس خانہ کعبہ کی وجہ سے پورے عرب کے اندر قریش کا اثر تھا. قریش اگر کسی کے خلاف ہو جاتے تو عرب ان کے خلاف ہو جاتا. قریش نے عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ہیں چھپ کر، اور مہاجرین مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں اپنے مکانات کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچے ہیں، اب بھی نہیں چھوڑتے قریش لوگ. قریش نے خط لکھا منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، ہم ان سے لڑیں گے اور ہم ان کو نکالیں گے اور اس کے ساتھ تم کو بھی ماریں گے، تم ان کو نکال دو مدینہ سے. تو پھر یہ عبداللہ بن ابی یہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی آیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر گئے اور اس کو سمجھایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے لڑو گے، اپنے بھائیوں سے لڑو گے تو یہ کچھ ٹھنڈا ہوگی. یہود بھی اندر اندر، اور حالات ایسے سخت ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو پہرا ہوتا تھا. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا کرتے تھے پوری رات. اور ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرسنی اللیلہ، آج کے رات میرا پہرا کون کرے گا؟ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا. تو ایسے خطرات کے حالات کے اندر یہ دور چلا ہے.
پھر ان خطرات کے اندر کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، جہاد کی اجازت ملی۔ اب جہاد کے اندر 3 بنیادی باتیں۔ جہاد کی اجازت کس طرح ملی؟ 4 مرحلے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان لوگوں کو کتنا مارا گیا ہے، 13 سال تک کتنے ظلم ہوئے ہیں، کتنا ستم ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض تو اسی ظلم کے اندر چلے گئے۔ لیکن 13 سال میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ صبر کرو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، جہاد کی اجازت نہیں، جہاد کی اجازت نہیں۔ 13 سال اس میں گزر گئے اور ظلم کی تو انتہا ہو گئی۔ مسلمان لوگ مجبور ہو کر اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، بڑے بڑے گھر انہوں نے چھوڑ دیے اور چلے گئے پردیس، مدینہ کے اندر چلے گئے۔ اس سے پہلے حبشہ گئے تھے اور اب مدینہ چلے گئے، ان کو رہنے نہیں دیا گیا، اور اب مدینہ منورہ کے اندر بھی پہنچ کر ان کو نہیں رہنے دیا جا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرا مرحلہ جہاں جہاد کی اجازت ہو گئی، جہاد کا حکم نہیں ہے کہ تم جہاد کرو، حکم نہیں، دوسرے مرحلے میں اجازت ہو گئی۔ اگر کوئی آ کر کے تم سے لڑتا ہے، تم کو مارتا ہے، بدماشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پہلے تم کو حکم تھا کہ صبر کرو، کچھ نہیں کہنا ہے، اب تم کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو گئی۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جب جہاد کی اجازت ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ آیا، صرف لڑنے والوں سے جہاد کا حکم آیا، لڑو۔ پہلے صرف اجازت تھی، اب کہا گیا لڑو، لیکن کن سے لڑو؟ جو لڑنے والے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے لڑتا نہیں ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس سے لڑنے کا حکم نہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اور چوتھے مرحلے میں عام کفار سے جہاد کا حکم کیا، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں تم بھی سب سے لڑو۔ کیا معنی ہے؟ اگر ایک کافر ہم سے لڑتا تو نہیں ہے لیکن پیچھے بیٹھ کر تیاری کر رہا ہے، اس سے بھی لڑنے کا حکم۔ ان 4 مرحلوں میں جہاد کی اجازت ملتی ہے۔ پہلے صبر، اس کے بعد جہاد کی اجازت ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس کے بعد صرف لڑنے والوں سے جہاد کا حکم ہوا سورہ بقرہ کے اندر، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ اور تیسری صورت میں عام کفار سے جہاد کا حکم ہو گیا، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ یہ ہے جہاد کے بارے میں پہلی آیت سورہ حج آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان مسلمانوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ جہاد کی پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، اس سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں۔ اللہ